بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قل، اور آپ ان سے کہیے، ان کانت لکم الدار الآخرہ، اور اگر آخرت کا گھر تمہارا ہے۔ اب شروع ہوئی بات ان 5 انواع کے بعد۔ جو کچھ یہ کہتے رہے ہیں اس کی تردید میں مباہلہ، اور مباہلے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی فریق، کوئی بھی کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو دونوں گروہ بیٹھ جائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ ان میں سے جو جھوٹا ہے وہ ہلاک ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے۔ یہ ہے مباہلہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ہوا۔ نوبت آئی تھی لیکن ہوا نہیں، یعنی عملاً نہیں ہوا، لیکن نوبت آ گئی تھی عیسائیوں کے ساتھ، اور اللہ نے یہاں پر یہودیوں کے متعلق فرما دیا ہے کہ یہ مباہلہ کر لیں اس بات پہ آپ سے، اور دعا کر لیں کہ دونوں میں سے جو بھی جھوٹا ہے وہ ہلاک ہو جائے۔ یہ بڑا شوق تھا مرزا غلام احمد قادیانی کو مباہلے کرنے کا، بہت شوق تھا۔ جس کو دیکھتا تھا چیلنج کر دیتا تھا کہ مجھ سے مباہلہ کر لو، مجھ سے مباہلہ کر لو، اور مباہلہ اس نے کیا کئی ایک سے، اور ایک مباہلہ اس نے کیا مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان سے کہا کہ ایک جگہ نکاح کے متعلق کہ میرا محمدی بیگم سے نکاح ہوگا، شادی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں ہوتی۔ بہت لمبی بحث چلی، حتیٰ کہ اس نے کہا اللہ نے عرش پر یہ نکاح کر دیا ہے۔ مولانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا جو نکاح عرش پہ ہوا ہے یہ فرش پہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کہ یہ ہو گیا رہے گا۔ مولانا نے کہا اچھا۔ اس نے کہا مباہلہ کر لو۔ مباہلہ ہو گیا کہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی تو 1908 میں مر گیا، اور مولانا ثناء اللہ صاحب کو اللہ نے اتنی لمبی عمر دی 1948 میں جا کے انتقال۔ یہ مباہلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے وہ ختم ہو دنیا سے، خس کم جہاں پاک، یہ چیز ہو جائے۔ ایک اور تھے نواب جعفر تھے، اور ان کا ایک اخبار نکلتا تھا، اس اخبار کا نام ہی جعفر زٹلی تھا۔ تو وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف بہت کچھ لکھتے تھے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے ان صاحب کو لکھا کہ آپ ہمیشہ میرے خلاف لکھتے ہیں، اور آپ کی زبان بہت غیر شائستہ ہوتی ہے، اور مجھے کل ہی الہام ہوا ہے، اور اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ محمدی بیگم جو خاتون ہیں ان سے تمہارا نکاح ہو جائے گا۔ تو یہ ہے وہی مجھ پہ آئی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ محمدی بیگم کا تو نکاح ہوا ہے، اس کے تو شوہر موجود ہیں، تمہارا نکاح کیسے ہو جائے گا؟ اس نے لکھا کہ کل مجھے الہام پھر ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے میں نے تمہاری بات پیش کی تھی کہ لوگ یوں مجھے تنگ کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، تو مجھ سے کہا گیا کہ اس کا شوہر مر جائے گا اور محمدی بیگم کا نکاح تم سے ہو جائے گا۔ اس نے جو جواب لکھا نا، اس نے لکھا کل مجھے بھی الہام ہوا ہے، میں نے رات تمہاری شکایت کی تھی اور مجھ سے کہا گیا کہ غلام احمد قادیانی مر جائے گا اور اس کی بیوہ کا نکاح تم سے ہو جائے گا۔ یہ مباہلے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اسے بڑا شوق تھا۔ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں دونوں میں، تینوں میں ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، اور ان سے کہیے اگر آخرت کا گھر صرف تمہارا ہے، آخرت میں صرف تمہیں جنت میں جانا ہے یہودیوں، اور کوئی تمہارے علاوہ بنی اسرائیل جنت میں نہیں جائے گا۔ کتنے واضح لفظ کہیں کہ خالصتاً صرف تمہارا من دون الناس، لوگ نہیں جائیں گے، کوئی بھی نہیں جائے گا۔ فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، موت کے لیے دعا مانگتے ہیں، کیونکہ پھر تو تمہیں شوق ہونا چاہیے نا اللہ سے ملنے کا، تو تم مانگو دعا، کہو جو ہم میں سے جھوٹا ہے وہ مرے، یا کہو جو سچا ہے وہ مرے، یا کچھ تو کہو۔ مباہلہ کرتے ہیں،
یہ دعا مانگتے ہیں. ایک تو اس کا ترجمہ یہ کیا گیا. دوسرا مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مباہلے کے یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں. مباہلے کا ایک معنی یہ کہ ہم تمہارے لیے بد دعا کریں، تم ہمارے لیے بد دعا کرو. دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ من دون الناس فتمنوا الموت، کہ اگر لوگوں کے علاوہ صرف تمہارا ہی آخرت کا گھر ہے، جنت تمہاری ہے، تو پھر تم خود اپنے لیے موت کی تمنا کرو کہ اللہ تمہیں جلدی موت دے. یوں کر لو. دو چیزیں. اور بہت اچھی بات ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھی ہے. ابن قیم نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فتمنوا الموت، تم موت کی تمنا کرو میرے لیے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تم میرے لیے موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو نا، آخرت صرف تمہاری ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ کے بڑے پیارے بزرگوں میرے لیے بد دعا کر کے دیکھ لو. چیلنج دیا ہے، بد دعا کرو. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان یہودیوں کے ہاں یہ مستقل ایک مصیبت تھی کہ یہ سمجھتے تھے جس کو یہ بد دعا دے دیں وہ دنیا میں پنپ ہی نہیں سکتا. ہر ایک کو ڈراتے تھے. اور اسی کا اثر اب تک ہے کہ یہ ہر سال 2-4 سال بعد متعین کر کے کہتے ہیں کہ فلاں پہ لعنت بھیجو. ہے نا ایسے؟ نہیں معلوم. اچھا ہیں؟ کس پہ؟ بہت سے. جی بہت سے جمع ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں فلاں پہ اس سال لعنت بھیجیں، فلاں پہ لعنت بھیجو. اور پھر لعنت بھیجنے کے بعد بھی چھوڑ دو، اب ہو گئی لعنت تمہاری طرف سے، خدا کو اپنا کام بھی کرنے دو. پھر اس میں علیہ باللہ خدا کے بھی مددگار بنتے ہیں کہ کسی طرح اسے قتل کر دو تاکہ پتہ چلے یہودی واقعی اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں. یوسف قرضاوی میں بھی لعنت بھیجی ہوئی ہے پچھلے سال سے. اور پھر کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح یہ لعنت چپک بھی جائے. یہ ان میں پرانا مرض ہے کہ ہم خدا کے اتنے اچھے بندے ہیں کہ بس جس کو ہم بد دعا دے دیں وہ مر جاتا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی. انہوں نے کہا تمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو خدا کے اتنے قریبی تو میری موت کے لیے بد دعا کر دو.